کل پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں انہوں نے کل خان صاحب سے ریالہ میں ملاقات کر لی ہے. فائنلی وہ ساری جو بے بنیاد خبریں تھی وہ دم توڑ گئیں. 300 لوگ شہید کر دیے گئے, 1200 لوگ شہید کر دیے گئے, ڈوب کے مر جائیں عمران خان کے جتنے بھی نام کے اوپر یہ لوگ فالوئنگ لیتے ہیں جھوٹ بول کے. پاکستان کی سیاسی جماعت اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے جب کہیں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے پلان کر رہی ہے تو افغانی کیوں انٹرسٹڈ تھا؟ اسلحہ یہ لوگ لے کے آئے تھے, وہ برازیلین ٹائپ اسلحہ تھا. یہ وہ اسلحہ ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یوز نہیں کرتی. 1 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے انڈیا نے. عمران ریاض خان جیسے ہو گئے, صابر شاکر جیسے ہو گئے, محیط پیرزادہ ہو گیا, صدیق جان ہو گئے, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے بہت زیادہ ناخوش ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کو ہٹا دیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب بشرا بی بی کے کہنے پہ ان کو ہٹا دیں گے؟ عمران خان ایک تو نارسسسٹ ہیں تو کبھی بھی علی امین گنڈاپور کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس کو ختم کریں, انتشار جو پھیلا رہے ہیں ختم کریں, اب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی ریاست بیانیہ نہیں لے کے چلیں گے, ہماری نہ سنیں, بیرسٹر گوہر کی مان لیں. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سعدیہ خالد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا سعدیہ, 2-4 اہم باتیں ہیں, خبریں ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ فائنلی کل پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں, لیڈرشپ ہے, انہوں نے کل خان صاحب سے ریالہ میں ملاقات کر لی ہے. جو افواہیں تھیں, خبریں تھیں, جو جھوٹی ایک بازار گرم تھا ان خبروں کا کہ جی خان صاحب, وہ قاسم سوری بھگوڑے نے یہ خبر دی تھی نا, جی کہ ان کے اوپر اسپرے کیا جا رہا ہے, ملٹری ٹرائل میں چلے گئے, GHQ شفٹ کر دیا, خان کے کمرے میں اندھیرا, منہ پہ کالا کپڑا ڈال دیا, گیس چھوڑ دی, پتہ نہیں کیا. فائنلی وہ ساری جو بے بنیاد خبریں تھیں وہ دم توڑ گئیں. انہوں نے دیکھا خان صاحب بالکل ٹھیک تھے, صحت کے حوالے سے بالکل ٹھیک تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, ہنستے تھے, کھیلتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے. لہٰذا ایٹ لیسٹ یوتھیوں کو جو یہ فکر تھی 4-5 دن, جب تک ویسے ان کی ملاقاتیں نہ ہونا, انہوں نے یہ شور مچایا ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب سے جب کل ملاقات ہوئی ہے, ایک تو وہ ٹھیک ہے, اور دوسرا خان صاحب کو, کیونکہ یہ گوہر صاحب نے سب نے کہا ہے, کیونکہ خان صاحب کے پاس اخبار اور ٹی وی نہیں ہے تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ 26 نومبر کے بعد اور اس دن سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور جب ان کو بتایا کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ لوگ جن کی شہادت ہوئی ہے, تو اس پہ خان صاحب نے اظہار افسوس کیا. انہوں نے کہا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. اور دوسرا انہوں نے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ, اللہ کا واسطہ ہے, اس طرح سے روڈس پہ یہ فیصلے نہیں ہونے, اب آپ لوگ اسمبلی اور سینٹ میں جائیں. اب آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ سن کے کہ آخر کار عمران خان صاحب کو ہوش آنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو کہتے تھے کہ ڈی چوک جائیں گے, دھرنا کریں گے, انتشار کریں گے, تو دباؤ میں آ کے یہ ہماری بات ماننے پہ مجبور ہوں گے. ان کی عقل کا خانہ کھلا اور انہیں سمجھ آئی کہ جب بات کرتے ہیں تو بات بنتی ہے. یہ بڑی اچھی ایک سائن ہے, بہت اچھا اور پازیٹیو سائن ہے. بے شک اپنی آزادی کے لیے ہی صحیح, لیکن انہیں کم از کم اتنی عقل آئی کہ ہمیں انتشار نہیں کرنا, ہمیں ڈائلاگ کرنے ہیں, ڈسکشن, اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. بالکل. دوسری بات یہ کہ ایک چیز اس میٹنگ کے بعد جو بڑی کھل کے سامنے آئی ہے نا یار, کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کسی ٹائم پہ ایک سیاسی پارٹی تھی, اب یہ ایک سوشل میڈیا کی یوٹیوبر پارٹی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر خبریں جنریٹ ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان آزاد ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ عمران خان ذہنی پاگل ہو جاتے ہیں. ہر چیز جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. ابھی آپ نے جو ریفر کیا ہے قاسم سوری صاحب کی بات کا, بندہ پوچھے, وہ ایک بھگوڑا شخص جو پاکستان سے باہر ہے. ایک طرف آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, عمران خان کے منہ کے اوپر کالا پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ عمران خان جو سر پہ بالٹی ڈالا کرتے تھے, اب ان پہ ظلم ہو رہا ہے کہ کالا کپڑا ڈے ٹائم پہ ڈال دیتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ وہ کالا کپڑا ہٹایا جاتا ہے. دیواریں سامنے جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں. 150 سے 200 فوجی اس ایک بندے کا پہرا دے رہا ہے. یعنی جہالت عظیم سے بھرے ہوئے جب آپ یہ فتوے جاری کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, آپ کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ مطلب یہ سمجھ آپ تک یہ انفارمیشن کیا وہ 150 سے 200 فوجی لے کے آئے, یا پھر آپ لوگوں کے وہ بشرا بی بی کے جو موکلات ہیں وہ خبر آپ کو دے کے جاتے ہیں؟ بالکل. لیکن وہ بشرا بی بی کو خبر دیں گے, قاسم سوری بھگوڑے کو باہر دینے کی خبر تو نہیں جائیں گے. بی بی نے ٹیکسٹ کر دیا ان کو, ہاں مے بی پاسبل کہ میں کرتی ٹویٹ اچھی نہیں لگتی, قاسم تم کر دو, مے بی پاسبل ہو سکتا ہے. باہر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کچھ بھی جو ان کے دماغ میں اسٹوری بلڈ اپ ہوتی ہے, کک ہوتی ہے, وہ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں.
اس سے ایک اور بات سامنے آئی کہ 278 لوگ قتل کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے, 300 لوگ شہید کر دیے گئے, 1200 لوگ شہید کر دیے گئے. ڈوب کے مر جائیں عمران خان کے جتنے بھی نام کے اوپر یہ لوگ فالوئنگ لیتے ہیں یا پھر ویوز لیتے ہیں جھوٹ بول کے. ان لوگوں نے جتنا جھوٹ پھیلایا, انتشار پھیلایا. بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا کہ ٹوٹل 12 لوگ شہید ہوئے, جن میں سے 4 رینجرز کے وہ اہلکار جو کسی یوتھیا نے اپنی گاڑی سے شہید کیے, 2 پولیس والے تھے, 6 اگر یہ لوگ نکال دیں تو 12 میں سے کتنے بچتے ہیں؟ 6 لوگ شہید ہوئے, وہ بھی ربڑ کی گولیوں کی وجہ سے یا پھر جو دھکم پیل کی وجہ سے ہوئے, گولیوں سے نہیں ہوئے. یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں. عمران خان کے جو اپنے ریپریزنٹیٹیو ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اچھا سعدیہ, لیکن ایک یہ بات بھی دیکھیں, یہ ویسے تو اللہ معافی انسانی جان کوئی ایک بھی ہو, مطلب اس کی کوئی تلافی نہیں کرتا, بہت افسوسناک بات ہے, ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے اور کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو مرے وہ بھی ہمارے اپنے پاکستانی تھے, ہمارے اپنے لوگ تھے. لیکن یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے یہ سارا آپریشن کروایا, جن کے سپرویژن میں وہ, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ورنہ جس طرح سے یہ لوگ مسلح ہو کے آئے تھے اور جس طرح سے ان لوگوں کی پلاننگ تھی, ان کو تو لاشیں چاہیے تھیں بالکل. اگر, اور جس طرح سے یہ انتشار پھیلا رہے تھے, آگے آ رہے تھے, پرووک کر رہے تھے, اللہ معافی بہت زیادہ لاشیں اٹھ سکتی تھی. بالکل فائزہ, یہ اسی پلاننگ پہ آئے تھے, کیونکہ اگر آپ کل ڈی پی او اتنی سمجھداری کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا, اس پہ سلوٹ ہونا چاہیے ہماری سیکیورٹی فورسز کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری حکومت کو, کہ جس طرح یہ موب 10, 12, 15 ہزار کا موب آیا تھا نا, یہ گروپ نہیں آیا تھا, گروہ نہیں آیا تھا, یہ موب تھا جو لنچ کرنے آئے تھے, لوگ لاشیں لینے آئے تھے. کیسے کہ کل ڈی پی او اٹک کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں تو انہوں نے کیا بتایا ہے, ریویل کی ہیں بڑی بڑی باتیں. ایک تو 89 پیپل ایسے گرفتار ہوئے ہیں جن کا کوئی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے, اور وہ کہاں سے آئے؟ افغانستان سے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعت اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے جب کہیں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے پلان کر رہی ہے, تو افغانی کیوں انٹرسٹڈ تھا؟ وہ 90 لوگ, 79 لوگ, ایک کم 90, تو وہ لوگ کیوں آئے تھے؟ ان کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں ہے, وہ کچھ بتانے پہ راضی نہیں ہے, جب ان سے کچھ ڈیٹیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنا ان کا سمم بکمن ہے. ایک بات. دوسری بات جو سب سے زیادہ خطرناک بات سننے میں لگتی ہے کہ جو اسلحہ یہ لوگ لے کے آئے تھے وہ برازیلین ٹائپ اسلحہ تھا. یہ وہ اسلحہ ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یوز نہیں کرتی. پاکستان میں یہ اسلحہ یوز نہیں ہوتا, پاکستان میں یہ اسلحہ نہیں بنتا. یہ وہ اسلحہ ہے جو جب امریکہ جو ہے وہاں سے نکلا افغانستان سے, تو جو اس کی نیٹو فورسز یا باقی فورسز اپنا اسلحہ چھوڑ کے گئی تھی افغانستان میں, وہ والا اسلحہ جو بچ گیا, جو ابھی یہاں پہ اسمگل ہو کے بھی آتا ہے, وہ اسلحہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس کیوں تھا؟ وہ شیل, آنسو گیس کے جو شیل تھے برازیلین ٹائپ کے, وہ ان کے پاس کیوں تھے؟ یہ تو ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. پھر ان کے پاس گنز تھیں. جب ان کی جو ڈفرینٹ سورسز ہیں ان سے پتہ کیا جاتا ہے کے پی کے کی پولیس سے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی گنز تھے یا جتنے بھی ہمارے آرمس تھے وہ پورے ہیں. تو وہ جو گنز جو پی ٹی آئی کے کہتے ہیں پورا گروہ لے کے آیا تھا, جو ان کے پروٹیسٹرز لے کے آئے تھے, جو گنز پکڑی گئی ہیں, جو شیلز پکڑے گئے ہیں, یہ پاکستانی نہیں ہیں. وہ لوگ جو 90 لوگ پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک سیاسی جماعت جب وہ اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے آ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں, کیوں آنے دے رہی ہے؟ اس سے ان کے عزائم کا بخوبی اندازہ بالکل پتا تھا. کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ پی ٹی آئی کا کوئی ملیٹنٹ گروپ ٹی ٹی پی ٹائپ موجود ہے, وجود رکھتا ہے, جس کا یہ کام تھا کہ وہ لاشیں گرائے, اور اسی نے فائرنگ کر کے پوری کوشش بھی کی. لیکن جس پھر بھی طرح سلوٹ ہے ہماری سیکیورٹی فورسز, جس طرح سے ہینڈل کیا اس کی مثال نہیں ملتی. اور ایک اور بات فائزہ, وہ ڈی پی اٹک نے کہا کہ ہمارے وائرلیس سسٹم تک کو بھی ہیک کر لیا. اتنا جدید ان کے پاس وہ وائرلیس سسٹم بھی لے کے نکلے تھے کہ وہ ان کا جو تھا ڈی پی او کی پولیس فورس کا, ان کا جو وائرلیس سسٹم تھا وہ بھی ہیک ہوا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک عام, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عام پروٹیسٹر پروٹیسٹ کرنے آیا, تیرے میرے جیسا گھر سے نکلا ہے, تو میرے پاس وائرلیس سسٹم کیا کر رہا ہے, میرے پاس آنسو گیس کے شیل کیا کر رہے ہیں, میرے پاس امریکن اسلحہ کیا کر رہا ہے. اور پھر اگر ہمیں لاشیں نہیں مل رہی تو پھر میرے 2 گروہ ہیں ان کے جو پاکستان میں فساد پھیلا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اظہر جاوید صاحب ہیں, ایک ہمارے سینئر صحافی,
جی انہوں نے ایک بات ریویل کی ہے کہ 1 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ خرچ کیا ہے انڈیا نے, اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے. اس کا کام کیا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ جو انتشاری, انہوں نے کچھ اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر مارنگ بلوچ کی وہ ڈی پیاں لگا دیتے ہیں, کچھ بلوچ لکھ کے نام, اور وہ پاکستانی بن کے یہاں پہ جو ہے پاکستانی اکاؤنٹس بن کے وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. 1 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً وہ خرچ کیا گیا ہے اس بات پہ, اور صرف انڈیا نے نہیں, اسرائیل نے بھی کیا ہے. اب وہ دیکھیں 2 طریقے سے وار ہو رہا ہے. یہاں آپ کے انٹرنلی جو ہے افغانی یا پھر جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں ان کے ذریعے سے انتشار پھیلا کے لاشوں کی سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ فیک پروپیگنڈا, ڈس انفارمیشن کی جا رہی ہے. یعنی آپ کی ریاست پاکستان کو 2 طرف سے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے مظلومیت کارڈ بھی پلے کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, جو ان لوگوں نے پیسفل پروٹیسٹ کے نام پہ شہید کیے ہیں. دیکھیں ہماری مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کے یہاں گئی, جو ہمارے زخمی ہوئے فورسز کے, وہ ہمارے لوگ ہیں نا. اگر وہاں سے کچھ لوگ زخمی ہوئے, شہید ہوئے, غلط ہوا, ہم نہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا, لیکن ان کو اگر علی امین گنڈا پور ان کو ہمدردی دینے یا ان کی تیمارداری کرنے چلے گئے یا ان کے جنازے پڑھنے چلے گئے, تو کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ایک ریاست کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے آپ اپنی فورسز کے نہ زخمیوں کی تیمارداری کرنے گئے, اور نہ ہی آپ کسی کے جنازے میں شریک ہوئے, نہ ہی آپ نے اظہار افسوس کیا, بلکہ آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ کون سی اپروچ ہے, یہ کون سا ایک اسٹائل آف گورننس ہے, جب کہ آپ کو پتا ہے کہ یو آر ایٹ رانگ. اگر آپ کا لیڈر کسی وجہ پہ ہے, کسی وجہ سے یا کسی بنیاد پہ جیل میں ہے, تو آپ قانونی جنگ لڑیں, آپ قانون کا راستہ اختیار کریں. ہر کسی کو, کوئی بھی ہو. فائزہ, جو میرا بلیو ہے نا پاکستان میں, کیونکہ ہماری 17 کروڑ جو ہے وہ صرف یوتھ ہے, یعنی کہ تقریباً 70%. میں بہت دکھی ہوتی ہوں اس بات پہ کہ جس کا دل کرتا ہے نا ہمارا جو یہ نوجوان ہے, کیونکہ یہ بے روزگار بھی ہے, تعلیم یافتہ بھی ہے, اس کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی نہیں ملی ہوئی, تو اس بیچارے کو ذہنی طور پہ نا بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہے. کبھی کوئی سیاسی جماعت اس کو ہانک لیتی ہے اپنے بیانیے کے ساتھ, کبھی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہانک لیتی ہے, اور پی ٹی آئی نے تو اتنے گندے طریقے سے ان کو ہانکا ہے نا کہ یقین کریں کہ ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. ہمارے ہی بچے ہیں, یہ تمام یوتھی ہے, ہمارے ہی پاکستانی ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں, لیکن ان سے کوئی ہمدردی نہیں رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس حد تک ایکسٹریمسٹ بنا دیے گئے ہیں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور یہ زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ پی ٹی آئی والے. یہ زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ عمران خان اور ان کی پوری جماعت. ان کی دی ہوئی ٹریننگ ہے سعدیہ, بچے اپنے ماں باپ کا لحاظ نہیں کرتے, بالکل, بہن بھائیوں کا, کسی رشتے کا لحاظ نہیں رہا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے ٹیچر نے آپ سے اختلاف کیے, وہ ان کو برداشت کیوں؟ کیونکہ خان پہ آپ نے بات کیوں کی ہے. بالکل, انہوں نے صرف ایکسٹریمسٹ تیار کی ہیں. اچھا سعدیہ, آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی ہے, تو گنڈا پور آپ نے کہا نا کہ ان کو تعزیت کرنے کی کسی سے ہوش نہیں, بھائی اس کو کیسے ہوگی, وہ بیچارہ بڑھ کے ہی مار سکتا ہے, وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن اب بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے بہت زیادہ ناخوش ہیں, اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کو ہٹا دیں. انہوں نے پہلے بھی جیسے سنا تھا کہ ایم پی ایز وغیرہ سے بات کی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا مینڈیٹ مطلب لے آتے ہیں, اس کو ہٹاتے ہیں, اپنا نیا وزیر لاتے ہیں, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. اب پھر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ پارٹی میں اختلافات سب کے سامنے ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا پارٹی شکار ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, یہ تو سب کے سامنے ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی اس سارے اس میں کامیاب ہوں گی اپنی پلاننگ میں کہ علی امین گنڈا پور کو وہ رخصت کر دیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب, کیونکہ اس وقت علی امین گنڈا پور ہی ہیں خان صاحب کی پارٹی کو جو لے کے چل رہے ہیں, اور جو خان صاحب کا وہ جارحانہ نیریٹو جس طرح کا خان صاحب بلڈ کرتے ہیں, اس کی عملی جو تصویر ہے وہ صرف گنڈا پور ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر اس طرح کا بندہ نہیں, علی محمد خان ہے وہ نہیں ہے, سینسیبل ہیں, وہ سینسیبل لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ نہیں ایسے کرتا. پیچھے خان صاحب کی جو نمائندگی ہے نا نیابت کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب بچتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب اپنی پیاری بیوی بشرا بی بی کے کہنے پہ ان کو ہٹا دیں گے؟ دیکھیں, عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, ابھی ریسنٹلی ان کی جو انٹرنل میٹنگز ہوئی ہیں پنجاب سے کے اندر, جو ان کے اپنے لوگ تھے, جو ان کے ٹرسٹ وردی لوگ تھے, تو وہ اس بات پہ بینگ اے بہن بڑا غصہ ہوئی ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے, وہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنی سیاست کی فکر پڑی ہوئی ہے, تم لوگوں کو اپنے ویوز کی, اپنی فالوئنگ کی, اپنے پاور کی فکر پڑی, عمران خان کی فکر نہیں. تم لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ باہر آئے. یہ ایک بہن بول رہی ہے. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے, ایک بہن نے اگر ایک میٹنگ میں کہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے,
صحیح. اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ تو کسی اندھے کو بھی نظر آتا ہے, پچھلے 5-6 سال میں ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے, یہ جب سے 5-6 سال کہہ رہی ہوں, جب سے ان کی شادی ہوئی, بشرا بی بی والا چیپٹر شروع ہوا کہ عمران خان صاحب, بشرا بی بی کہیں گی دن ہے, عمران خان صاحب کہیں گے دن ہے, بشرا بی بی کہیں گی رات ہے, عمران خان صاحب کہیں گے رات ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں شیر افضل مروت جو ہے وہ پاپولیرٹی گین کرنے لگے تھے, تو عمران خان صاحب کو نظر آیا اوہ یہ تو میرے ایکول ہونے لگے ہیں, یہ تو پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں, تو ہیرو ہو رہے ہیں, یہ فیس آف پارٹی بن رہے ہیں, تو انہوں نے کیسے ان کو چھنڈ کے ایک سائڈ پہ مارا. تو اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور بھی وہی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ اتنی ہی پاپولیرٹی گین کریں, اتنی ہی پاور گین کریں. تو عمران خان ایک تو اس ریزن کی وجہ سے کہ ایک نارسسسٹ ہیں, تو کبھی بھی علی امین گنڈا پور کا ساتھ نہیں دیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا اگر ہم کہیں کہ سبسٹیٹیوٹ خان صاحب کس کو لے کے آئیں گے, جس طرح کی خان صاحب حکومت چاہتے ہیں وہ تو صرف علی امین گنڈا پور کر رہا ہے. نہیں, لیکن ابھی ان کے پاس رابطے کا بھی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ اگر بیچ میں کوئی ذریعہ تو صرف علی امین گنڈا پور ہے. بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کی ضمانت پہ لوگ کہتے ہیں رہا کے بارے, تو اگر خان صاحب گنڈا پور کو ہٹا دیں گے تو پھر اس طرح کا لائق قابل بندہ خان صاحب کے مطابق ان کو کہاں ملے گا؟ بشرا بی بی جو ہیں وہ خود 2 سائڈ کی پارٹی سے کھیل رہی ہیں, تو یہ تو بہت ہی بڑی میتھ ہے کہ علی امین گنڈا پور لے کے آئے. بشرا بی بی جو ہے ان کے خود بھی اندر کہیں موکلات جو ہے نا وہ چل پھر رہے ہیں, جو پہلے ان کو خبریں دیا کرتے تھے کہ بشارتیں دیا کرتے تھے, اور اب وہ جو ہیں ان کو آزاد کرواتے ہیں, تو ان کے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں اپنے بھی موکلات موجود ہیں, تو وہ کسی کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو جلسہ ہوا ہے یہ اس کی بہت بڑی اگزامپل تھی, کیونکہ ان کو جو اسکیپ ملا ہے, جس گاڑی میں وہ گئی ہیں اپنی گاڑی میں گئے, وہاں سے کنٹینر کے پاس سے گئے ہیں نا, لیکن آگے جا کے کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے گاڑی چینج کی, اور وہ گاڑی جو ہے وہ پھر موکلات کی تھی. اچھا, وہ موکلات کی گاڑی تھی, موکلات نے ہی ان کو اسکیپ دلوایا. اٹ مینس کہ ابھی ان کے موکلات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی گڈ جسٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک رہی علی امین گنڈا پور کی بات, علی امین گنڈا پور ایک تو یہ کہ یہ پاور اور فیم گیم کے لیے جو ہے وہ اپنی فائدے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ بات بشرا بی بی اور ان کی بہنیں کیا اس کو عمران کو نہیں بتا رہی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان اپنے تئیں 2 لوگوں کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ سے منت ترلے کروا رہی ہیں, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے راضی نامہ ہو جائے, NRO مل جائے اور عمران خان کی آزادی ہو جائے. اگر یہ لیٹ سپوز ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہم لوگ میک شیور رکھیں کہ یہ جو جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, یہ سب چینج ہوگی. جو کہ فیس بنے ہوئے ہیں, فیوریس فیس ہیں, جو کہ پارٹی کو جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ گروپ کی لک دے رہے ہیں, بڑکیں دھمکیاں, یہ ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے چینج ہو جائے گی. نیا ینگ بلڈ جو ہے وہ عمران خان لے کے آئیں گے, اور پھر جو پارٹی نیریٹو اور پارٹی کا سٹانس ہے یقیناً وہ بھی بدلے گا, اور جو پارٹی کا سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ بھی بدلے گا. اوے ڈیزل, اوے فلانے سے یہ لوگ جو ہیں وہ مائلڈ ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج بدلے گی اگر وہ باہر آ گئے تو, کیونکہ انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر آج کل نیگوسیشن چل رہی ہے. اگر دیکھیں تھوڑے دن جب خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے نا, اور خان صاحب پہ تھوڑی سی جو سو کال سختی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہونا, خان صاحب بہت اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی جیسے انہوں نے کل اپنے لیڈران کو کہا کہ آپ اسمبلی میں جائیں, تو یہ اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور خان صاحب کو چاہیے کہ اللہ کرے, کیونکہ سیاسی پارٹیز بہرحال سیاسی ہوتی ہیں, انہوں نے سیاسی جماعتوں سے ہی ڈائلاگ کرنے ہوتے ہیں. اچھا سعدیہ, ایک اور اہم خبر صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک مبینہ آڈیو لیک آئی ہے, جس میں وہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ پی جی آئی کے سب سے بڑے حمایتی ہیں, عمران ریاض خان صاحب, وہ ہر وقت آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نا تھرتھلی جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا وہ انہوں نے مچائی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. تو عمران خان ریاض صاحب کو گنڈا پور صاحب, پہلے بھی ہم نے لڑائی کی باتیں سنی ہے, بیرسٹر سیف کے اور عمران ریاض صاحب کے درمیان سنا تھا, جھگڑا ہوا, تھپڑ شپڑ بھی پڑے, اور وہ باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے, اس طرح کی باتیں افواہیں. اب ہم نے سنا ہے کہ اس آڈیو میں گنڈا پور صاحب اس طرح کی, جنہوں نے یہ اس پہ پروگرام کیے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ آڈیو سنی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم چلا نہیں سکتے, وہ اتنی گندی زبان استعمال ہوئی ہے. تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کون سے گالیاں نہیں بکتے رہے ہیں ماضی میں, انہوں نے کون سی گالیاں نہیں بکی ہیں؟ گالی دینا تو پی ٹی آئی کا وہ کہہ لیں نا ٹریڈ مارک ہے. ان کا نام جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نہیں, یہ سیاسی جماعت پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ گالی بریگیڈ ہے بیسیکلی. تو اگر علی امین گنڈا پور نے ان کو گالی دے دی ہوگی تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں دی ہوگی, ہم اس کو مان سکتے ہیں. ان میں جنگ وہی ہے, پاور کی جنگ, کیونکہ طاقت کی جنگ ہے. وہ سوشل جتنا بھی آپ کا ان کا گروپ ہے, سوشل ایکٹیوسٹ, انفلوئنسرز, یوٹیوبرز, عمران دار, یہ ان کے لیے جو آن گراؤنڈ پارٹی ہے نا ان کے لیے بڑی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے قاسم سوری کی بات کی, کیا جہالت بکی, اس کی وجہ سے جواب دے تو یہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو. عمران ریاض خان
اب دیکھیں AI سے فیک انہوں نے جو پکچرز ہیں خون پورا وہ شاہراہ قائد اعظم کے اوپر بکھیر دیا اور پتہ نہیں کیا جھوٹی فیک, اور پھر لیبیا کی جو ویڈیوز ہیں وہ لگائیں. وہ شخص جھوٹ پھیلاتا ہے اور اس جیسے بہت سارے, لیکن چونکہ سب سے بڑا نام یہ ہے, سب سے زیادہ کمائی بھی یہ کر رہا ہے اور سب سے فیملیئر بھی یہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بھگتتا کون ہے آن گراؤنڈ؟ علی امین گنڈا پور, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتی نہیں دفاع ہو جاؤ, تو کہتے نہیں سر آئندہ نہیں ہوگا. بھگتنا پڑ رہا ہے اس کو, تو گالی دیں گے نا. تو آپ کا مطلب ہے کہ گنڈا پور صاحب کا جو غصہ ہے وہ جائز ہے عمران؟ بالکل جائز ہے. میں دیکھیں آپ علی امین گنڈا پور کو چھوڑ دیں, بینگ اے پاکستانی بھی اگر آپ بات کریں تو ہر شخص کو عمران ریاض خان جو ہے وہ برا کیوں لگتا ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا, نہ آپ کی دشمنی ہے, نہ میری دشمنی ہے, نہ کسی ایکس وائی کی. ہمیں برا وہ اس لیے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ پھیلاتا ہے, دھڑلے سے پھیلاتا ہے اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس کو کیری آن کرتا ہے وہ. اور یہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹ اوے, کیونکہ 5th جنریشن کی جو وارفیئر ہے, جو میں نے ابھی بتایا کہ انڈیا نے پیسہ انویسٹ کیا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ معصوم جو یوتھیا جو گراؤنڈ کے اوپر مارے کھاتا ہے, چھتر کھاتا ہے, اس کو پیسے دے رہا ہوگا انڈیا؟ جی نہیں. یہ اسی طرح کے جتنے بھی یوٹیوبرز, عمران ریاض خان جیسے ہو گئے, صابر شاکر جیسے ہو گئے, محیط پیرزادہ ہو گیا, صدیق جان ہو گئے, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے. یہ بڑے نام نہاد جو لوگ ہیں نا, صحافی کلیم کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا جھوٹ بلڈ اپ کریں, آپ ہمارا جھوٹا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلائیں. اس کی وجہ سے اب ان کی وجہ سے کون جو ہے وہ فساد کرتے ہیں؟ وہ بیچارہ معصوم جس کو سچ لگ رہا ہے, جو اس بات کو ٹھیک مان رہا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو پیسے لے کے جھوٹ بول رہا ہے. تو پھر یہ بالکل یہ گالیاں ڈیزرو کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ ایک بین بھی ڈیزرو کرتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب ہو گئے یا اس طرح کے جتنے بھی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پھیلاتے ہیں. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد اسلام آباد کی جو ہماری صحافتی تنظیم ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر ریئل کیسز کرتے ہیں نا, حکومت کو کہا ہے, تو ہم بالکل جو ہے وہ درمیان میں پروٹیسٹ نہیں کریں گے. یہ جتنے صحافی صحافت کے نام پر ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں, کیسز بنائیں, لیکن کیسز جینون ہوں, جینون کیسز ان کی اصل حرکتوں پہ بنائیں. ہم ان کی بیک نہیں کریں گے. صحافتی تنظیمیں تک ہینڈز اپ کر گئی ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ریاست, صحافتی تنظیمیں, اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں کہ ڈس انفارمیشن, فیک نیوز اور اینٹی پاکستان نیریٹو یا پروپیگنڈا کسی بھی صورت میں کیٹر نہیں کیا جائے گا. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. چاہے جو کوئی باہر اوورسیز بیٹھا ہوا یوتھیا یہاں پہ جیسے قاسم سوری جیسا وہ بکواس کر رہا ہو اور لوگ مان جائیں, پر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کہ ابھی کہتے ہیں کیوں کر دیتے ہیں بند, آپ ٹک ٹاک کیوں بند کر دیتے ہیں, آپ ٹویٹر کیوں بند کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ میں صحافی بن کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ جی یہ ہو گیا, ذرائع نے یہ خبر دی. اب جب آپ سے پوچھیں ذرائع کون ہے, جی مجھے تو فلانے نے بتایا تھا, میں نے اس کا فلاں کا سنا تھا, اس نے فلاں سے سنا تھا. یہ ذرائع نہیں ہوتے. سو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو خبریں جھوٹ پھیلاتے ہیں, ڈوب کے مر جانا چاہیے. کہ آپ کا جو ایک سینسیبل, ایک واحد سینسیبل نام جو ہے وہ بیرسٹر گوہر, جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا, تو اسی کی سن لیں, ہماری مت سنیں. پاکستان سب سے پرائر ہے. اگر بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس کو ختم کریں, انتشار جو پھیلا رہے ہیں ختم کریں. اب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اینٹی ریاست بیانیاں نہیں لے کے چلیں گے, ہماری نہ سنیں, بیرسٹر گوہر کی مان لیں, عمران خان کی مان لیں. وہ کہہ رہا ہے اچھے بچوں کی طرح اب ہم لڑیں گے نہیں, اب ہم بھائی بھائی کھیلیں گے. یہ چیز سعدیہ, بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.